سال کا اختتام ہے، سال ختم ہونے والا ہے، لوگوں میں ایک عجیب فیلنگ ہے، یہاں پر اتنا زیادہ ذہنوں میں خناس بھر گیا کہ ہمارے پاس جس طرح یہاں پر ہرے رنگوں کو مسلمان بنا دیا گیا، لال رنگوں کو ہندو بنا دیا گیا، اب سالوں کو بھی بانٹ دیے، دنوں کو بھی بانٹ دیے، چاند کو اور سورج کو بھی تقسیم کر دیے، ہر چیز کو باٹم بوٹی ہو گئے، ہر چیز کی ایسا بانٹ لے رہے جیسے ان کی پراپرٹی ہے، ان کی تو پراپرٹی ہے ہی نہیں۔ سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے، سال چاہے اسلامی ہو چاہے انگریزی ہو، سیلیبریٹ کرنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے کہ نہیں وہ اسلامی سال پہ اتنا جشن نہیں مناتے، انگریزی سال پہ کیوں مناتے، وہ عیسائیوں کا سال ہے نا، ان کے سال پہ اتنا جشن اتنا دھوم تڑاکہ کیوں؟ تو ان کی گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ سارے کام اب اسلامی سال پہ کرے تو سمجھ میں آتا کہ وہ اپنا سال ہے نا، اپنے سال پہ جو کرنا ہے کرو، ان کے سال پہ کئی کو نیو ایئر ہیپی نیو ایئر کیوں، اسلامی سال پہ بولے کہ ہیپی نیو ایئر۔ ارے بھئی نئے سال کی خوشی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یقیناً اس وقت ہوتا جب یہ نیا سال آ کر ایک اعلان یہ کرتا کہ صاحب آپ 55 سال کے تھے، اب یہ نیا سال آپ کے لیے اعلان لایا کہ 5 سال اللہ نے بونس میں بڑھا دیا آپ کے۔ جب ہم خود کہتے کہ بھائی چلو بھائی انجوائے کرو، مناؤ، کیوں بھائی 5 سال بڑھ گئے نا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہر سال آ رہا ہے، پچھلا سال ایک ایک زندگی کا کم ہوتے جا رہا، خبر کے قریب جا رہے، پتہ نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 2020 کا سال تھا، یہ شروع ہونے سے پہلے بھی ایسی نیتیں، ارادے، عزائم بہت کیے تھے، نہیں یہ سال اچھا کرنا اچھا کرنا اچھا کرنا، تو ہو سکتا ہے کاروبار کے لیے اچھا بھی ہوا ہوگا، پڑھانے کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے، ہر کوئی اپنا اپنا سوچ سکتا کہ کیسا ہوا کیا ہوا۔ لوگ بول رہے کہ 2020 تو پورا ایسا ہو گیا کہ 2020 ہو گیا ہمارے ساتھ معاملہ کہ پورا کا پورا سال خراب ہو گیا۔ لیکن یہ کتنے لوگ ہیں ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے یہ نہیں دیکھے جا رہے، یہ دیکھا جا رہا کہ بھئی معیشت تباہ ہو گئی، کاروبار خراب ہو گئے، فصلیں اجڑ گئی، پوری جی ڈی پی گر گئی ہے، پتہ نہیں ساری چیزیں معلوم ہے۔ لیکن یہ 2020 کے سال میں میرے اخلاق کتنے گر گئے، میرے اعمال کتنے خراب ہو گئے، یہ اتنا برا سال آیا تو بھی میں نمازی نہیں بن سکا، اتنا برا سال آیا تو بھی میں اللہ کے قریب نہیں جا سکا، اتنے خطرناک حالات آئے تب بھی میں نہیں بدلا۔ تو یہ سوچنے کا پہلو بھی ہے 2020 میں۔ لوگ بول رہے نا 2020 تو کیسا گزر گیا بھائی، کتنے خطرناک پریشانیاں آئے، NRC آیا، پھر لاک ڈاؤن آیا، کورونا آیا، فلاں آیا، بے شک آیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آیا چلا گیا۔ 2021 ہے، ممکن ہے اس سے اچھا ہوگا، اس سے برا ہوگا، اس جیسا ہوگا، اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میری اپنی ذات کو جیسے نقصان لاک ڈاؤن سے ہوا، جیسے نقصان کورونا سے ہوا، جیسے نقصان NRC کے موقع سے ہوا، ایسے ہی میری ذات کو روحانی طور پہ کیا نقصان ہے۔ 2020 کے 365 دنوں میں کیا کمایا، کیا گوایا، گناہ کمایا یا نیکیاں کمایا، اچھائیاں کمایا یا برائیاں کمایا۔ اس 2020 کے سال میں میرے اندر کا شیطان گرو ہوا یا پھر میرے اندر کی انسانیت گرو ہوئی۔ وہ GDP گرو ہوئی گری، اس سے ہم کو کچھ ہونے کا نہیں ہے۔ ہمارا تو اللہ پاک 3 ٹائم کھلانے کا ہمارے لیے جو نظام بنایا گیا، 3 وقت کھلا رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھلا رہے ہیں، بلکہ 2020 میں جتنا اچھا کھائے اس سے پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے۔ بلکہ کئی گھرانوں میں تو مرد حضرات جن کو قیامت آ گئی تو بھی ہاتھ میں بھگونا پکڑنے کی توفیق نہیں ملتی تھی، وہ لوگاں بھی چائے بھی بنائے، سالن بھی بنائے، کھانا بھی بنائے، بولے کہ اچھا ہوا کھائے، گھر میں بیٹھ کے کھاؤ، بلکہ بنا کے کھائے۔ معلوم یہ ہوا کہ 2019 میں نارمل حالات میں بیوی کے ہاتھ کا کھاتے تھے، 2020 میں اپنے ہاتھوں کے کھانے کا مزہ بھی پہلی مرتبہ لے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ دوسرے سالوں کے مقابلے میں یہ سال دکھنے میں خراب دکھ رہا لیکن اچھا ہی گزرا، اچھا ہی گزرا۔ ہم کو یہ نہیں دیکھنا، ہم کو یہ دیکھنا ہے 2019 میں کیا ریکارڈ تھا نمازوں کا، کیا ریکارڈ تھا قرآن کا، کتنا آتا تھا کتنا نہیں آتا تھا، اب کیا ہے وہی کنڈیشن میں جہاں تھا وہیں رکے ہوا ہوں یا کچھ تو بھی آگے بڑھا، ایک آدھ قدم آگے بڑھا، ایک آدھ ٹائر، بولتے نا ٹائر کیا ہے، گاڑی جہاں ٹھہری وہیں ٹھہری ہوئی ہے بھائی، ہٹ رہی نہیں۔ بولتے نا بعض گھروں کے باہر 5 سال سے دیکھ رہا ہوں صاحب یہیں رکی ہوئی ہے کار، رکھی ہوئی حالت دیکھو کیسی ہو گئی اس کی، کتنی دھول ہے، کتنی گرد ہے، کتنی گندگی ہے، کتنا زنگ ہے، اب اس کو صاف کرنا بولے تو 10 آدمی لگتے ہیں، 5 دن لگتے ہیں، ہم لوگ بولتے نا۔ تو ایسے ہی اپنے دل کی طرف بھی دیکھ لیں، کتنے سال ہو گیا، جہاں کا وہاں جام ہے، وہیں رکا ہوا ہے،
کوئی نیکی نہیں، کوئی اچھائی نہیں، کوئی خوبی نہیں، ہر گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ. جیسا ہوتا ہے نا گاڑی پہ جاتا کچرا ڈلتے جا رہا، روڈ کا کچرا ہے، گاڑیوں کا پولوشن ہے، کوئی تھوک کے جا رہا، کوئی پھینک کے جا رہا، کوئی کچرا پھینک رہا، وہ سب جمع ہوتا. ایسے ہی ہمارے اوپر دل پہ بھی وہی جمع ہو رہا. گانے بھی چل رہی، فلمیں بھی چل رہی، اور جب سے موبائل عام ہو گیا، نیٹ آسان ہو گیا، تو کوئی سی بھی عورت رہنے دی وہ آنکھوں میں آ رہی، اچھی بھی دکھ رہی آنکھوں کو، چلتا صاحب سب کامن ہو گیا. یہ تو کامن کیا ہو گیا؟ جہنم میں جانا کامن ہو گیا. کامن ہوا کیا؟ کامن جہنم میں جانا نہیں ہوا، وہی گناہ ہے جو پہلے تھا، وہی سزا ہے جو پہلے تھی. کتنا دیکھنا جا، آنکھوں کی بے حیائی، کانوں کی بے حیائی، کتنے گناہ اس سال کمائے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے دوست. بس اگر یہ ہم نے کر لیا تو سمجھ لیں کہ 2021 کچھ نہ کچھ بیٹر ہوگا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سال میں کچھ بھی ہے، سمجھتے پبلک کے اندر جوشیوں کے بعد جاتے جاتے یا نہیں جانے والے جوشیوں کے فلماں، ڈرامے، کامیڈیاں دیکھ کے دماغ ایسا بیٹھ گیا کہ سالوں میں بھی اثر ہے صاحب. 2020 کے اندر بہت برائیاں تھے، 21 کے اندر امید ہے کہ بھئی 21 کچھ نہ کچھ اچھایاں لے کے آئیں گا. انہیں کہیں سے بھی لے کے نہیں آتا. کیا کوئی ایسا سمندر ہے، کوئی ایسا کنواں ہے جہاں اللہ میں پورے سالوں کو ڈال کے رکھے؟ انہیں آتے آتے کچھ بھی رحمت کھینچ کے لائیں گا، ہدایت کھینچ کے لائیں گا، جی ڈی پی کو بڑھانے کے لیے، گرو کرنے کے لیے کیا کچھ لا سکتا؟ کچھ نہیں لا. ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم لوگ اچھے بنیں گے 2021 اچھا ہو جائیں گا. ہم لوگ نہیں ویسی رہے بولے کہ نہیں حملہ تو نہیں بدلتے، بدلنا ہے تو چاند سورج جیسا بدل رہے، سال بدل جانا تو نہیں بدلیں گا دوست. اور جو انسان جتنا اچھا 2020 گزارا ہے اس کے لیے 2020 اتنا اچھا گزرا، اور جو انسان جتنا برا 2020 گزارا ہے اس کے لیے اتنا برا گزرا. لکھا ہے مفسرین نے کہ جب مختلف قوموں پہ عذاب آیا، خاص طور پر قوم عاد پر عذاب آیا، 8 دن تک اللہ پاک نے عذاب ڈالا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ منحوس دن تھے جس دن ان کے اوپر عذاب آیا. تو مفسرین فرماتے ہیں کوئی دن منحوس نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو گناہ کیا، ان کے گناہ کے سبب جو ان پر عذاب آیا، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ دن ان کے لیے منحوس بن گئے. تو دن منحوس نہیں ہے، نہ دن اچھا ہے. بولے آج کا دن اچھا دکھ رہا، پورے دن اچھے تھے، ہم اچھے ہیں تو سب اچھے ہیں، ہم خراب ہیں تو سب خراب ہیں. وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک گھر میں، ایک بازو والے گھر میں، کوئی نئے مکان میں لوگ کرایہ دار اترے. یہ گھر والے بازو والے گھر میں دیکھتے، کھڑکی میں سے گھر نظر آتا، وہ کپڑے دھو رہی ہے، بولے میلے کپڑے، گندے کپڑے، برتن دھوتی ہے، گندے برتن. یہ گھر والی عورت کو دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی، بار بار شوہر سے کہتی کہ کیا ہے بھائی، اسے برتن دھونے نہیں آتا، کتنے میلے برتن دھوتی ہے، اسے کپڑے دھونے نہیں آتا، کتنے میلے کپڑے دھوتی ہے. پر مستقل کہہ رہی تھی. 2-4 دن گزر گئے تو ایک دن شوہر اٹھ کر جو آئینہ تھا، آئینے کے اوپر دھول کو صاف کر دیا. کہا کہ اب دیکھی تو برتن بھی صاف نظر آ رہے، کپڑے بھی صاف نظر آ رہے. شوہر نے کہا کہ وہ برتن خراب نہیں دھوتی تھی، آپ کے آئینے پہ دھول تھی، اپنا آئینہ صاف کر لیتے تو آپ کو برتن بھی صاف نظر آتے، کپڑے بھی صاف نظر آتے. ایسے ہی ہمارے اندر ہے، ہم اچھے بن گئے تو دن بھی اچھا رہتا، ہم گناہ کر لیے تو دن بھی برا ہوتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا وہ دن سب سے زیادہ برا ہے جس دن تم نے کوئی نیکی نہیں کی. اب سوچ لینا، ہمارے بعض آج چائے نہیں پیا صاحب، صبح سے پورا دن خراب گزرا. ہم سمجھتے کہ چائے نہیں پیے تو دن خراب گزرتا، ہم سمجھتے کہ زبان پہ کوئی چٹوری چیز نہیں لگی تو دن خراب گزرتا. لیکن صدیق اکبر فرماتے ہیں جس دن تم نے کوئی نیکی نہیں کی وہ دن خراب. اب سوچ لیں 2020 میں کتنے دن ایسے گزرے. اگر بہت ایسے دن گزرے 2020 میں کہ جس دن کوئی نیکی نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ واقعتاً 2020 خراب گزرا. نہیں اگر تھوڑے بہت گناہ ہو گئے، نیکیاں زیادہ ہو گئی تو سمجھ لو کہ 2020 اچھا ہو گیا. اسی طرح آنے والا 2021 کے بارے میں ارادہ کر لے کہ ہم آنے والے سال کو اچھا بنائیں گے، نیکی کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے. پتہ نہیں 2021 میں آخری سال ہوگا زندگی کا، اس کے بعد جئیں گے نہیں جئیں گے. جیسے 2020 کے بارے میں کوئی سوچے نہیں تھے، چلے گئے، ہم بھی نہیں سوچے، ہم رہ گئے تو ہماری مرضی سے نہیں رہے، جو چلے گئے ان کی مرضی سے نہیں چلے گئے. 2021 میں بھی پتہ نہیں ہم رہیں گے یا اس کے بعد کا سال دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے. اسی لیے ہمیں اپنے بارے میں کافی سوچنے کی ضرورت ہے.